السلام علیکم۔ آج ہم زندگی اور موت کے بارے میں بات کریں گے کہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور اسپیشلی ایک ہی خاندان میں ایک کے بعد دیگرے کسی کی ڈیتھس ہوتی رہیں اور آپ کسی سے وہ انفارمیشن شیئر کرو تو موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی خوشی کی خبر بھی سنائیں گے۔ تو میں یہ بات سن کے ایک سوچ میں پڑ جاتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت ہے، اور ہمارا اصل گھر بھی آخرت ہے۔ ہم سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا یہ اصل گھر نہیں ہے، یہ تو ٹیمپریری ہے، یہاں پہ ہم نے تھوڑے عرصہ کے لیے رہنا ہے۔ اس کے باوجود جب ہم اپنے اصل گھر میں جانے لگتے ہیں تو سارے لوگ افسردہ ہوتے ہیں اور اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ بار بار ایسی خبروں کو نحوست بھی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ دوسری طرف ہمارا ایمان بھی یہ ہے کہ ہمارا اصل گھر آخرت ہے اور ہم نے وہیں پہ لوٹ کے جانا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک بار بار یہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف لٹائے جاؤ گے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ ہم نے یہاں دنیا میں نہیں رہنا، ہم نے واپس اسی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ ہم افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے کہ افسردہ نہیں ہونا چاہیے، آف کورس جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے پیارے جب ان سے دور ہو جاتے ہیں تو یقیناً انسان اداس ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہمارے وہی پیارے ملک سے دور ہوں اور ایسی جگہ پہ رہتے ہوں جہاں ہمیں پتہ ہو کہ یہ لوگ ہمیں سالوں بعد ملیں گے، تب ہم کیا کر لیتے ہیں، ہمیں صبر آ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کبھی تو ملیں گے تو ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہی تو ہم سوچ سکتے ہیں نا آخرت کے بارے میں، کہ وہاں بھی تو ہم نے جا کے ملنا ہے اور وہاں بھی جا کر ہم ان سے بات کریں گے۔ اور یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے اور ہم خود بھی اس دنیا میں کتنا خوش رہتے ہیں، اس دنیا میں کتنی پرابلمز ہیں، کتنے مسائل ہیں۔ ایک انسان جو ہر لحاظ سے جس کی ساری ضرورتیں پوری ہوں، اس سے بھی پوچھو گے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی خفا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو بھی ہرٹ کیا جاتا ہے، اور یقیناً اس کے بھی کچھ ڈریمز ہوتے ہیں جو ابھی پورے نہیں ہوتے۔ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ وہ بہت ہی کوئی مطمئن ہے اور بہت ہی خوش ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ بٹ آخرت ایک وہ چیز ہے، جنت وہ چیز ہے، جب ہمیں وہ حاصل ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں لا حاصل خوشی ملے گی، وہ خوشی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اسپیشلی اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں گے، ان کو دیکھ سکیں گے، ہم باقی صحابہ سے مل سکیں گے، ہماری جو غم ہیں، ہمارے جو درد ہیں، دکھ ہیں، وہ دنیا کی سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیشہ کی آسودگی اور خوشی ہوگی، اور اسپیشلی وہاں پہ اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا کہ جب ہم مر رہے ہوں یا ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے کوئی یہ بھی سوچے، وہ رشک بھی کرے کہ یہ انسان تو یہاں کی پریشانیوں سے نجات پا گیا ہے اور اب اسے دائمی خوشیاں ملیں گی؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ کیا کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے؟ اگر نہیں یہ سوال کیا تو کریں، لیکن جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کرو گے تو یقیناً کچھ لوگوں کو بات سمجھ آئے گی، کچھ لوگوں کے اوپر سے ہی گزر جائے گی جو دنیا اورینٹڈ لوگ ہیں، جنہیں صرف دنیا کی ہی چیزیں پتہ ہیں، جنہیں موت سے ڈر لگتا ہے، تو وہ یہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے۔ اور یقیناً ہمارے اعمال بھی شاید اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی موت سے محبت ہو اور ہمیں اللہ کا دیدار اور اس سے ملنے کا شوق ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہمیں اپنے اعمال جو ہم نے دنیا پہ کیے ہیں، جو لوگوں کے دل دکھائے ہیں، اور یہاں جو برے اعمال ہم نے کیے ہیں، اور دولت کے پیچھے جتنے غبن کیے ہیں، جتنی ہم نے ناپ تول میں کمیاں کی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جتنی سازشیں کی ہیں، تو سب سے پہلے یہ بھگتنا پڑے گا، اور وہ آسان نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے قبر کا عذاب دیکھا ہے کہ جاتے ہی سب سے پہلے تو وہاں پہ ہم نے اشارہ کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس حقیقت کو سمجھیے کہ ہماری جو منزل ہے آخری، وہ قبر ہے، وہ آخرت ہے، وہ جنت ہے، جہاں ہم اپنا منہ نہیں پھیر سکتے۔ تو بہتر ہے اس سے ڈرنے کی بجائے اس سے محبت کریں، اور اس سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال بہتر کرنا شروع کر دیں۔
ہم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جینا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پھر ہمیں بھی موت سے محبت ہوگی، ہمیں بھی مرنے والے پہ رشک ہوگا کہ اب اس کی ساری پرابلمس ختم ہو گئی ہیں اور اب یہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ اسی چھوٹے سے میسج پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں زندہ رہیں۔ اللہ حافظ۔